ہر نمازی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، لیکن 90% لوگ نہیں جانتے کہ وضو، ناظرین کیا ہمیں لگتا ہے کہ وضو صرف منہ ہاتھ دھونے کا نام ہے؟ شاید آپ وضو کے فائدے نہیں جانتے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر آپ خود کہیں گے مجھے 24 گھنٹے اب وضو میں ہی رہنا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ جو انسان کر لے تو اس شخص کی، یعنی جو وہ وظیفہ کرے گا، اس کی پوری زندگی مکمل بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار اس وظیفہ کی روٹین بنا لیں، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ ناظرین محترم، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد صرف ایک عمل ایسا ہے جو کر لینے سے آپ خود اس کا اثر دیکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما دے، اور ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین، کون یہ نہیں چاہتا ہوگا اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کے بگڑے کام بن جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور مرنے کے بعد شہادت کا درجہ ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ تو سنیے، یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہیں۔ جی ہاں، آپ بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اچھے طریقے سے وضو کر لیں۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اپنے گناہوں پر دھیان نہیں دیتے، نہ جانے دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کتنے چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جو ہم سے سرزد تو ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یاد رہے، جب قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا۔ خواتین و حضرات، آج ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، ورنہ سزا ملے گی۔ اب سب سے پہلے چیز جو ہے وہ وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ناظرین، دوسری چیز، مرنے کے بعد شہادت کا درجہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو۔ ملک الموت جس بندے کی وضو کی حالت میں روح قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج کے کچھ لوگوں کو پاک رہنے کی بھی عادت نہیں۔ جب پاکی ہی نہیں ہوگی تو پھر وضو کیا کریں گے، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، استغفراللہ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جو باوضو سونے والا، یعنی رات میں جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے، وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اس لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی بھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
کہ क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि इनके मुंह, हाथ और पैर वुजू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके अपनी चमक ज्यादा कर ले। और जो बंदा वुजू करता है इसके नामा अमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिखता है। और जिस शख्स ने सही तरह वुजू किया और इसके बाद आसमान की तरफ नजर उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हमेशा बावुजू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो इस इंसान को जिन्नात के शर से महफूज रखते हैं और अल्लाह ताला इसकी तंगी को भी दूर कर देता है और हाजात और ज़रूरियात पूरी फरमा देता है। तमाम फरिश्ते और अल्लाह के अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी इसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। मौत के वक्त गैब से आवाज आती है कि ऐ मेरे बंदे, कोई खौफ और गम न कर, मैं तुझसे राजी हूं। और मौत की सख्ती भी ऐसे बंदे पर आसान हो जाती है और जिंदगी में अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब होती है और ऐसे बंदे का दिल हमेशा नरम रहता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और शहीदों के दर्जे में दाखिल फरमाएगा। अब आपको साइंस की रूह से भी कुछ बताते हैं। वुजू जिस्म से बैक्टीरिया को दूर करता है, वुजू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वुजू हमारे जिस्म को तरोताजा रखता है। हाथ, मुंह, पैर और आंखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना आज की साइंस भी फायदेमंद बताती है। नाक धोने से माइक्रोबिक बीमारियों से बचाव होता है। जब इंसान का जिस्म साफ रहता है तो याद रहे बंदा तंदुरुस्त रहता है। अब आप वो अमल जान लीजिए जो हम आपको वुजू करने के बाद बताने वाले थे कि वुजू करने के बाद जो बंदा भी ये अमल करेगा इंशाअल्लाह इसकी जिंदगी बदल जाएगी। इस अमल का एक तरीका है, वुजू के दौरान दुनियावी बातें करना बिल्कुल मना है और मकरूह है, इसलिए वुजू के वक्त बातें बिल्कुल ना करें। वुजू करने के बाद आप ये अमल ऐसे करेंगे, आप वुजू करके मस्जिद के अंदर जाकर भी कर सकते हैं, खवातीन जहां नमाज पढ़नी हो वहां पर कर सकती हैं, और अगर आपने रात को सोने के लिए वुजू किया है तो अपने बिस्तर पर बैठकर भी ये अमल कर सकते हैं। अमल का तरीका ये है, पहले 3 बार दुरूद पाक जो भी आपको आता है आपने पढ़ना है। इसके बाद या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम 41 मरतबा, और फिर 3 बार आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। आपका अमल मुकम्मल हुआ। अमल बहुत छोटा सा है मगर इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस अमल को वुजू के बाद करने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह आप पर बरकतें ही बरकतें देखेंगे। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है, आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।